يا شهر الخير والرحمة دعاني الشوق والإيمان بقربك هلت الدمعة فرح نورت يا رمضان. السلام عليكم ورحمة الله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم. الحدیث. معزز مصلیان کرام، اللہ تعالیٰ کا لاکھوں لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عشاء کی نماز اور ساتھ میں تراویح کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نماز کو اور روزے کو قبول عطا فرمائے. آمین. بزرگوں اور دوستوں، بات چل رہی تھی رمضان کے تعلق سے اور رمضان کے روزے کے تعلق سے. ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کوئی بھی کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، یعنی رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین آئیڈیل تمہارا کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کوئی بھی کام انسان جب کرے اس کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا تمام کام کس کے آئیڈیل پر کرنا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آئیڈیل پر کرنا. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے رسول رمضان میں کیسا عمل کرتے تھے تاکہ ہم اس کو سامنے رکھ کر کے ہم بھی عمل کر سکیں. آئیے ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ کان اجود الناس، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، بھلائی کے کاموں میں سبقت کرنے والے تھے، چاہے وہ خرچ کرنے کے معاملے میں ہو یا محنت کرنے کے معاملے میں ہو، دعوت و تبلیغ میں ہو یا علم کے پرچار میں ہو. کسی بھی کام میں سب سے زیادہ خیر کے کام میں آگے بڑھنے والا اگر کوئی شخص تھا تو شخص کا نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہو جاتا تو اللہ کے نبی دوسرے 11 مہینوں کے مقابلے میں رمضان کے مہینے میں زیادہ خیر کا کام کرتے تھے. حین یلقاہ جبریل، خاص طور سے جب جبریل سے آپ کی ملاقات ہوتی تھی. وکان جبریل کل لیلۃ یلقاہ فی شہر رمضان، اور جبریل علیہ السلام اللہ کے پاس جو وحی لانے والا فرشتہ جبریل ہے ہر رمضان میں رات کو ملاقات کرتے تھے. فَيَعْرِضُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم القرآن، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کو قرآن سناتے تھے. آگے کیا فرمایا؟ فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ كَانَ أَجْوَدَ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ، اور جب جبریل اللہ کے نبی سے جبریل کی ملاقات ہوتی تھی اس وقت اللہ کے نبی بھلائی کے کام میں کتنا سبقت لے کے جاتے تھے، کتنی سبقت ہوتی تھی اور کتنا آگے بڑھتے تھے. اس کا اندازہ ابن عباس نے یہ ادھارن اور ایک مثال سے پیش کیا، اور وہ کیا ہے؟ من الریح المرسلہ، تیز و تند ہوا سے بھی زیادہ. جب بہت تیز ہوا چل رہی ہو تو اپنے سامنے کچھ نہیں دیکھتا، سب کو اڑا کے لے کے بھاگ جاتی ہے. اب کوئی تیز و تند ہوا چل رہی ہو تو کوئی اس کا پیچھا بھی نہیں کر سکتا.
हवा का कोई पीछा कर सकता है, खास तौर से जब वो बहुत तेज चल रही हो। तो अल्लाह के नबी इतनी भलाई का काम करते थे रमजान के महीने में कि तेज और धुंध हवा का भी मुकाबला कर लेते थे। तो अल्लाह के नबी इतनी भलाई का काम करते थे कि लिहाजा हमें भी इस बात की जरूरत है कि रमजान के महीने में, दूसरे महीने में भी भलाई का काम करना, लेकिन खास तौर से रमजान के महीने में भलाई के काम को ज्यादा से ज्यादा अंजाम देना। क्यों? एक हदीस सुनिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन इअ्तमर फी रमजान तहज्जत माई, यानी अगर कोई रमजान में उम्रा करे तो मेरे साथ हज करने के बराबर सवाब मिलता है उसको। पता क्या चला कि दूसरे महीने में नफल का जो सवाब है रमजान के महीने में उस सवाब में इजाफा हो जाता है। इसलिए जिस महीने में नेकी का सवाब, जिस महीने में नेक अमल का सवाब और उसका बदला ज्यादा हो, उस महीने में नेक अमल भी ज्यादा करना चाहिए। अब नेक अमल में से एक दो पेश कर देता हूँ आपके सामने। जैसे नेक अमल रमजान के महीने खास तौर से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन फत्तर साइमन कान लहू मिस्लु अजरिही गैर अन्नहु ला यनकुसु मिन अजरि साइम। अगर कोई रोजेदार को इफ्तारी कराए, मन फत्तर साइमन, अगर कोई रोजेदार को इफ्तारी कराए, कान लहू मिस्लु अजरिही, तो रोजा रखने वाले को जितने नेकी मिलती है इफ्तारी कराने वाले को भी उतनी नेकी मिलती है। सुभान अल्लाह। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे क्या फरमाया, गैर अन्नहु ला यनकुसु मिन अजरि साइम। कोई ये ना सोचे कि रोजेदार की नेकी को काट करके रोजा इफ्तारी कराने वाले को दिया जाता है, नहीं, बल्कि रोजेदार की नेकी में भी कमी नहीं होती, इफ्तारी कराने वाले की नेकी में भी कमी नहीं होती। जितनी नेकी रोजा रखने वाले को मिलता है, अगर कोई रोजेदार कोई इफ्तारी कराए उसको भी उतनी नेकी मिलती है। तो ये नेकी का काम, कितनी नेकी काम। अगर कोई ये सोचे कि मैं खुद नहीं रोजा रखूंगा, इसलिए इफ्तारी कराऊंगा, वो सवाब मिल जाए, तो नहीं हो सकता। हाँ, कोई शरीर उजर है वो अलग बात है, लेकिन यहाँ जो ये बात गौर करने की है कि नेकी कमाने का कितना बेहतरीन तरीका है उन लोगों के पास जिस पर अल्लाह ताला ने माल और दौलत से नवाजा। क्या तरीका? कि वो अपनी इस्तेताअत के मुताबिक, ताकत के मुताबिक 5 आदमी को इफ्तारी करा दे, 10 आदमी को इफ्तारी करा दे, 15, 20, 30, 40, 50, 100, जैसी ताकत हो उसी हिसाब से इफ्तारी करा दे। फायदा क्या होगा? जिन आदमियों को आप इफ्तारी कराएंगे उनके बराबर लेके आपको भी मिलेगी। यह हदीस। अब जरूरी नहीं है कि इफ्तारी कराए तो बिरयानी जरूरी नहीं, जैसी ताकत उसी हिसाब से, अगर गंजी से करा सकते उसी से करा दे, खजूर से हो उसी से करा दे, लेकिन कोशिश करें कि रमजान के महीने में इफ्तारी कराए। फायदा क्या होगा? आप इफ्तारी कराएंगे, एक आदमी पूरा दिन ना खा करके जितनी नेकी उसे मिलती है, आपको भी उतनी नेकी मिल जाएगी। ये रसूल की हदीस है। इसी तरह से नेकी कमाने का एक बेहतरीन जरिया रमजान के महीने में तरावी की नमाज है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन क़ामा रमज़ाना ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िरा लहू मा तक़द्दम मिन ज़न्बिही। अगर कोई रमजान के महीने में ईमान के साथ इहतिसाबन, यानी अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए कोई तरावी की पाबंदी करे, मन क़ामा रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िरा लहू मा तक़द्दम मिन ज़न्बिही, तो ऐसे शख्स के पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो तरावी की नमाज की अदायगी करे दो चीजों के साथ, ईमान के साथ और अल्लाह को राजी करने के लिए, फायदा क्या होगा? जो पिछले आपके सगीरा गुनाह है, छोटे छोटा गुनाह है, वो माफ कर दिए जाएंगे। यह है तरावी की नमाज की फजीलत। तो आप तरावी की नमाज की भी एहतमाम, तरावी की नमाज का भी एहतमाम करें तो आपको नेकी मिलेगी, सवाब मिलेगा। हाँ, ये अलग बात है कि तरावी की नमाज फर्ज नहीं है, नफल है।
لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی اس کے اہتمام کی طرف لوگوں کو ترغیب دلاتے تھے۔ ایک حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں آدھی رات کو مسجد چلے گئے اور نماز پڑھنا شروع کر دیے، پیچھے سے بہت سارے لوگ بھی نماز میں لگ گئے۔ اب دوسرے دن پھر جب اللہ کے نبی مسجد میں آدھی رات کو نماز پڑھنے کے لیے گئے تو پہلے دن کے مقابلے میں لوگوں کی تعداد زیادہ ہو گئی۔ اب پھر تیسرے دن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تراویح کی نماز یا دوسرے دنوں میں وہی تہجد کی نماز ہے جب پڑھنے کے لیے مسجد میں گئے تو لوگوں کی تعداد اور بڑھ گئی۔ چوتھے دن لوگوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی کہ مسجد میں پیر رکھنے یعنی مسجد میں بھی جگہ نہیں ہو رہی ہے کہ کہاں لوگ نماز پڑھے۔ لیکن اس دن اللہ کے رسول آئے ہی نہیں۔ اب لوگ انتظار کرتے رہے، انتظار کرتے کرتے فجر کی اذان ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فجر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی اور فجر کی نماز کے بعد خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، تم جو آج نماز پڑھنے کے لیے تراویح کی نماز کے لیے یا نماز تہجد کے لیے آئے تھے، مجھے یہ معلوم تھا یہ بات، لیکن میں کیوں نہیں آیا؟ اس ڈر سے کہ کہیں اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اس نماز کو فرض نہ کر دے اور تم اس کی ادائیگی سے عاجز آ جاؤ۔ تو یہ اللہ کے رسول کے ساتھ معاملہ تھا کہ وہاں اس وقت فرض ہو بھی سکتا تھا، لیکن ابھی تراویح کی نماز نفل ہے، لیکن اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پچھلے صغیرہ گناہ اس تراویح کی نماز کو ایمان کے ساتھ اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی ادا کرے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اب تراویح کی نماز کتنی پڑھنی ہے؟ ایک حدیث بس عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، بخاری کی حدیث، ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہے وہ رمضان کا مہینہ میں ہو یا رمضان کے علاوہ کوئی دوسرا مہینہ ہو، کسی بھی مہینے میں 11 رکعت سے رات میں زیادہ نماز نہیں پڑھتے تھے، یعنی 8 رکعت تراویح، 3 رکعت وتر، اس سے زیادہ اللہ کے نبی نہ رمضان کے مہینے میں ادا کرتے تھے نہ غیر رمضان کے مہینے میں ادا کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں تراویح کی نماز پڑھنا اور ساتھ میں اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرتے ہوئے، سنت کی پیروی کرتے ہوئے 11 رکعت وتر کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ انشاءاللہ ہمیں ضرور اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی میں رسول کی ایک ایک سنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ جسے تو نے مال و دولت سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو افطاری کرانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی استطاعت کے مطابق 2 4 جتنی ہو سکے افطاری کرانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ ہمیں تراویح کی نماز ایمان کے ساتھ اور تجھے راضی کرنے کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تراویح کی نماز پورا مہینہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ تراویح کی نماز جو تیرے رسول سے ثابت ہے، وتر کو لے کر 11 رکعت، اس کی پیروی کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ ہمیں روزہ اور نماز کے اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ خاص طور سے رمضان کے مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ صدقہ، تحائف اور دعا، ذکر، توبہ، استغفار، ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور ان کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔